5 بچوں کی ماں نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر انتہائی چالاکی کے ساتھ اپنے والد کو ابدی نیند سلا دیا۔ پولیس نے لڑکی اور آشنا کو کیسے پکڑا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات۔ RNN ڈیجیٹل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ 28 مارچ کا وقوع ہے کہ 28 مارچ کو ایک 150 کی کال ہمیں موصول ہوتی ہے کہ ایک جو 65 ایئرز اولڈ مین ہے، ان کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی ہے بذریعہ، تو ہم فوری طور پہ رسپونڈ کرتے ہیں۔ رسپونڈ کر کے جب موقع پہ پہنچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پڑا ہے اور ان کے گھر والے جو غم میں جو ہے نا نڈال ہیں، رو رہے ہیں۔ تو موقع پہ تو ہم نے تھوڑی تفتیش کا آغاز کیا، تو موقع سے کافی زیادہ ہمیں شہادتیں ملی، جس میں تھی کہ اس کی جو صبا ارشد تھی، ان کی بیٹی تھی جو کہ 5 بچوں کی ماں ہے اور کراچی میں اس کی شادی ہوئی تھی، تو ادھر سے ناراض ہو کے اپنے گھر میں والدین کے پاس ادھر مقیم تھی۔ تو جب ہم FIR کے لیے اپلیکیشن لکھ رہے تھے تو اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ یہ اپلیکیشن رہنے دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہونا کرنا، آپ کیوں جو ہے نا ان معاملات کو جو ہے نا کنٹیمنیٹ کر رہے ہیں، چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اس میں تھوڑا سا تو ہمیں شک گزرا، لیکن جب اس کی آٹوپسی کروائی، آٹوپسی کے بعد جو پتہ چلا کہ اس میں جو پوائزن ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے، تو پوائزن ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد ہم ان کے گھر گئے اور ان کو کہا جی کوئی بندہ ایسا انوالو ہے جس نے ان کو پہلے کوئی زہریلی چیز دی ہے اور اس کے بعد ان کو بذریعہ فائر جو ہے نا قتل کیا گیا ہے۔ تو پہلے تو سارے لیتو لال سے کام لیتے رہے، لیکن بعد میں ہم نے صبا ارشد کو شامل تفتیش کیا، اس سے کچھ کویسچنز کیے اور جس کا وہ ریزنیبل آنسرز نہ دے سکی، تو جس پہ ہم نے اسے گرفتار کر لیا اور بعد میں اس نے اس چیز کا سارا کنفیشن کر دیا کہ جی یہ میں نے ہی کروایا، اور یہ جو اس کا آشنا تھا نیّر اقبال، اس کو جو اس کے ذریعے اس نے اپنے باپ کا قتل کروایا، اس کو پسٹل بھی پرووائڈ اس نے کیا اور بعد میں پسٹل کو ادھر ہی گھر میں چھپا دیا تھا، جو کہ بعد ازاں نیّر اقبال کی گرفتاری پہ ساری چیزیں برآمد کروا کے اور ان کی فرانزک کروا کے اور ساری ایویڈنسز وغیرہ کلیکشن کے بعد اس کو دونوں کو چلان عدالت کر دیا۔ دیکھیں نا کہ وہ ڈاؤٹس جو ہے نا وہ تو اسی وقت کریٹ ہو گئے تھے جب وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کارروائی نہیں کروانی ہے، تو ہم تبھی سمجھ گئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے ہم نے ایویڈنس کے بغیر کسی پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، تب یہ مشکل ہوتا ہے جب کل بھی مطلب کہ ادھر اور مقتول ایک ہی گھر میں ہو، تو پھر تھوڑا سا نا مشکل ہو جاتا ہے پولیس کے لیے ایفرٹ کرنا۔ تو اس میں دروازہ بھی اس نے کھولا تھا، جو پسٹل تھا وہ ایک دن پہلے نیّر ان کے گھر میں رکھ گیا تھا اور بعد میں دوبارہ جب کر کے گیا ہے تو پسٹل اسی کے پاس تھا۔ تو سر اب گھر والوں کا کیا موقف ہے، یہ اس کو معاف کریں گے یا اس کو سزا دلوائیں گے؟ نہیں، ابھی تک تو انہوں نے پورا کوآپریٹ کیا جی ہمارے ساتھ، ہر قسم کی ایویڈنس کلیکشن میں ہماری جو پوری ہیلپ آؤٹ کیا ہے اس کو، تو وہ کہتے ہیں جی ہم کبھی بھی صلح نہیں کریں گے کہ ایک باپ کی جو دشمن ہو سکتی ہے وہ کسی بھی گھر میں کسی کی بھی دشمن ہو سکتی ہے۔ تو اس کو سر چلان کر کے آپ نے بھیج دیا ہے؟ جی بالکل، وہ ابھی جیل میں ہے، تو قانون کے مطابق انشاءاللہ اس کو سزا انشاءاللہ جی بالکل ہم نے پوری ایویڈنس کے ساتھ اس کو چلان کیا ہے، تو انشاءاللہ سر اس کے آشنا کے بارے میں بتائیں، وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ نیّر اقبال ہے، وہ کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، اس کا جو رشتہ دار عزیز ہے ان کا قریبی، تو یہ اس کی میرج شادی سے پہلے ہی جو صبا ارشد کے ساتھ اس کے تعلقات آپس میں تھے، لیکن بعد میں اس کی شادی ہو گئی، وہ کراچی میں چلی گئی، لیکن ابھی اس کے پاس موقع تھا کہ یہ ناراض ہو کے آئی ہے تو ہم آپس میں شادی کر لیں، لیکن جو مقتول تھا وہ اس چیز پہ جو ہے نا مطلب کہ انسسٹ کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے پاس جاؤ، 5 بچے چھوڑ کے آپ کون سے چکروں میں پڑی؟ جو بزرگ تھے جی، جو بزرگ تھے وہ اس شادی کو نہیں مانتے تھے کہ بھی آپ شادی نہ کرو نیّر سے، وہ اس چیز میں رکاوٹ تھے، انہوں نے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ان کا جو ہے مرڈر کر دیا۔ تو کیا سر وہ جو ہے اس کو ڈیورس ہو چکی تھی بچی کو؟ نہیں، ڈیورس نہیں تھی، لیکن پروسیس ان کا چل رہا تھا، آپس میں ناچاکی وغیرہ تھی، لیکن اس کا باپ مسلسل صلح سلوک میں تھا کہ بھائی اس کا بچوں کے پاس چلی جائے، اپنے خاوند کے پاس چلی جائے، لیکن وہ صبا ارشد جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ نیّر سے شادی کرنا چاہتی۔ سر ٹال مٹول پہلے کرتی رہی، بعد میں جب آپ کے سامنے آئے تو کیا اس نے اقرار کر لیا تھا سارا؟ جی بالکل، ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے کویسچن اس کے سامنے رکھے لیکن اس کا ریزنیبل آنسر نہیں دیا، تو پھر اس نے کنفیشن کر لیا، اس نے بتایا، اس کے بعد میں اس کا جو ڈیٹا وغیرہ میں چیک کیا، اس دن جو بھی بندے رابطے میں تھے ان کو شامل تفتیش کیا، ان میں نیّر بھی تھا، جب نیّر کو لائے گئے ان کو آمنے سامنے کیا تو وہ ساری بات کھل گئی۔ سر آخری سوال یہ ہے کہ اس نے پوائزن کہاں سے لیا تھا؟ یہ ابھی تفتیش کر رہے ہیں، اس میں ہمارا جو ہے نا ان کو بتایا تھا کہ یہ نیّر ہی لے کے آیا تھا، باقی نیّر سے بھی اس نے بتایا جو بندے ان کو شامل تفتیش کر کے تو ان کو مزید انٹرویو۔ سر یہ جو نیّر کا پسٹل ہے یہ کیا لائسنسڈ ہے؟ نہیں جی بالکل، یہ آن لائسنس تھا، اس کے خلاف FIR ہوئی ہے اس کی۔ اور نیّر کو کیسے گرفتار کیا آپ نے؟ جی نیّر کو یہ گھر میں موجود تھا، اس کی پلانٹیشن پہ ہی جو ہے نا ہم گئے تھے، صبا سے یہ ان کے پاس ہی جو ہے نا سراؤنڈنگ میں اس کا گھر ہے،
تو ادھر سے ہم نے اس کو پکڑا. اچھا نیت نے کیا اپنا کنفیش کیا اور کیا انہوں نے مطلب ہے؟ نیت نے یہی بتایا کہ یہ مجھے انسسٹ کر رہی تھی اس چیز پہ کہ مجھے بھگا کے لے جاؤ، مجھ سے شادی کر لو، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کو ارینج میرج کی شکل دی جائے. لیکن جو اس کا صبا ارشد کا والد ہے نا، وہ اس چیز پہ مسلسل آڑے آ رہا تھا کہ جی نہیں میں اس کی شادی نہیں ادھر کروں گا، کیونکہ اس کے پہلے آلریڈی شادی ہوئی ہے، اس کے بچے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. سر نیئر کا کوئی کرمنل ریکارڈ پہلے سے نہیں یہ کہ سچ کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، یہ اس کا مطلب فرسٹ. اور اس بچی کا کوئی پہلے سے کوئی ریکارڈ؟ نہیں بچی آپ کو پتہ یہ ایک پیور گھریلو خاتون تھی، اور یہ ان کو مطلب ان نے سوچا تھا کہ والد کو رستے سے ہٹاؤں گی اور اس کو یہ نیت مل جائے گا، اس سے شادی ہو جائے گی، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ اس سے زیادہ جہنم اس کے لیے بن جائے گی. یہ ان کا قریبی رشتہ دار ہے یا جاننے والے ہیں؟ نہیں یہ ان کا قریبی رشتہ دار ہے. اچھا اس کے اوپر اس کے بھائی کا کیا موقف ہے؟ اس کے بھائی کا موقف یہی ہے، وہ کہتا ہے جن کو سزا دی جائے بالکل قانون کے مطابق جو بنتا ہے، کیونکہ اس نے اگر میرے باپ کو کیا ہے تو کل کا کسی کا بھی کروا سکتی ہے. نہیں سر نیئر کے بارے میں کہ نیئر آتا جاتا تھا؟ جی بالکل کہتا ہے نہیں آتا جاتا تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، عزیز تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ گھر کا بیدی جو ہے نا وہی ہمیں جو ہے نا مارے جا رہے ہیں. اچھا شادی کے دوران نیت سے اس خاتون کے تعلقات قائم تھے یا بریک اپ ہو گیا پھر؟ نہیں بالکل وہ کہتے ہیں مسلسل رابطے میں تھے ہم، کبھی کبھار ہماری بات چیت ہوتی تھی فون پہ، لیکن جب میں ابھی آئی تھی ناراض ہو کے تو اس کو بتایا، تو پھر ہم نے کہا یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا سکتے ہیں. سر کہتے ہیں 5 بچے جب ہو جاتے ہیں تو ماں جو ہے اس کا تو دل بچوں کی طرف دھڑکتا ہے، تو اس کو نئے سرے سے عشق ہوا یا پرانا عشق جاگ رہا تھا؟ وہ یہ آپ کے توسط سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نا ایک معاشرہ بے روی کا شکار ہے، کہ اس لیے پہلے بھی کافی انٹرویوز میں نے بتا چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسلامی شعور سکھائیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر وہ زندگی گزاریں گے تو وہ کبھی بھی جو مطلب ایک ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، وہ بالکل ایک بیلنسڈ لائف جو ہے نا گزاریں گے. یہ رہا کہ ایسے اقدامات کی روک تھام کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ملزم کا کس طرح مائنڈ بنا اور خاتون کس طرح ملزم کی راغب ہوئی؟ جی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پہلے جو میں نے بتایا کہ اسلامی تعلیمات جو ہے نا وہ ایک اہم کردار ادا سکتی ہیں، ان تمام بے روی سے چھٹکارے کا باعث بن سکتی ہیں. کہ ہمارا معاشرہ بے روی کا شکار ہی ایسا ہوا ہے کہ ایک دیکھنا غیر محرم لڑکا ہے، اس کا گھر میں آنا جانا ہے، ٹھیک ہے، کم از کم اگر ان کا سیپریٹ ماحول ہو، وہ ڈرائنگ روم تک محدود ہو، تو یہ معاملات میرے خیال سے نہیں ہو سکتے. جب آپ کزنز وغیرہ اور رشتہ دار عزیز وغیرہ سب آنا جانا کرنا، تو وہ پھر جو ہے نا اس طرح کے جو جرائم ہیں اور جس طرح کی جو نسور ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا جو پہلے وہ خاتون کے شوہر ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے، کوئی وہ بھی اپنا جی نہیں وہ اس پوری کارروائی میں مطلب اس کا حصہ نہیں بنے ہیں، لیکن وہ یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ وہ رابطے میں ہے اور میں اس سے صلح کر لوں گی اور میری صلح ہو رہی ہے، لیکن سچ ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا جو ہے رابطہ نہیں کیا. سر شک میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 2 بندے تھے جس دن مرڈر ہوا ہے، کیا دوسرا بندہ بھی ساتھ ہی شامل ہے اس کے نیئر کے؟ جی بالکل 2 ہی ہو گئے نا، ایک لڑکی صبا ارشد ہوگی اور ایک نیئر ہو گیا، دونوں. نہیں سر بائک پہ 2 لڑکے نہیں وہ تو غلط کہہ رہی تھی نا، وہ تو بس جسٹ ویسے ہی جو ہے نا کر رہی تھی کہ یہ ڈاکو آئے، انہوں نے مجھے دھکا مارا اور مجھے سائڈ پہ پھینک دیا. جو ڈاکو آتے ہیں وہ دھکا نہیں مارتے، سائڈ پہ نہیں پھینکتے، وہ گن پوائنٹ پہ لوٹنا ہو جو لوٹ لیتے ہیں اور کوئی چیز بھی نہیں لے کے جائیں. یہ کیسا مطلب رابری ہے کہ جس میں کسی قسم کا نقصان بھی نہیں اور بندہ جو ہے نا. اس معاملے میں کتنے لوگ ملوث ہیں؟ صرف 2 ہی ہیں یا زیادہ؟ نہیں اس میں 2 ہی ہیں، صرف ایک صبا ارشد ہے اور ایک نیئر ہے، ان کی دونوں کی مطلب کہ سول آپس میں. سر نیئر شادی شدہ ہے یا یہ بھی ابھی تک ہوا؟ نہیں نیئر شادی شدہ ہے، اس کے بھی بچے ہیں، نیئر شادی شدہ. چلیں بہت شکریہ.